سورۃ النبأ کی ابتدائی آیات ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا۔ سورۃ نبأ مکی سورت ہے، 40 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 78 ہے۔ گویا اس سے پہلے الحمدللہ ہم 77 سورتوں کا درس مکمل کر چکے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، اور 29 پارے مکمل ہو گئے۔ آخری پارہ اور 78ویں سورت کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت مبارکہ کا نمبر 80 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی سورتوں کے اندر مرکزی موضوع اور مضمون وہ قیامت رہا ہے، اور 30ویں پارے میں تقریباً ساری صورتوں کے اندر قیامت کو ہی اللہ پاک نے مرکزی موضوع اور مضمون بنایا ہے، مختلف انداز سے، مختلف حوالوں سے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس سورت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ایک کسان کے طرز عمل کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح ایک کسان زمین پہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس کو اس کا محنت کا پھل ملتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان وہ محنت کرتے ہیں، کوئی اچھائی کی محنت کرتا ہے، کوئی برائی کی محنت کرتا ہے، تو کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے اور برے کو اس کی برائی کی سزا ملے، اور وہ وقت کون سا وقت ہوگا؟ وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ اس سورت مبارکہ کو نبا کہا گیا ہے، جس کا تذکرہ اس کی دوسری آیت میں ہے۔ عم یتساءلون، فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ عم علماء نے لکھا ہے 2 لفظوں سے بنا ہوا ہے، عن اور ما استفہامیہ، یعنی پوچھنے کے لیے، کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے متعلق یہ لوگ آپس میں بحث و مباحثے کا شکار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی اور پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کو پڑھ کے سناتے، تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، تو وہ لوگ آپس میں مذاق اڑایا کرتے قیامت کا، وہ کہتے کیسی قیامت، کون سی قیامت، اور اگر ہے تو کب آئے گی؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین،
کبھی کہتے کہ لے آؤ ایسی قیامت جس کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ ایک طرف یہ لوگ تھے اور دوسری طرف ایمان والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، اگرچہ اس وقت تعداد میں بہت کم، لیکن وہ یقین رکھتے تھے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو حق اور سچ ہے، لازمی آئے گی قیامت۔ تو وہ آپس میں ایک بحث و مباحثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ پھر خود ہی اس کی وضاحت فرما دی، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں نبا خبر کو کہتے ہیں، لیکن عام خبر کو نہیں، کیونکہ عام خبر کو تو خبر عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ نبا کہتے ہیں اس خبر کو جس میں عظمت پائی جائے، بڑی خبر۔ پھر اس کے ساتھ مزید تاکید کے لیے فرمایا نبأ العظیم، بہت بڑی خبر۔ اور وہ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ وہ قیامت کی خبر ہے، روز جزا کی خبر ہے، وہ اس جہان کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی خبر ہے۔ اسی لفظ سے نبی کا لفظ ہے، نبی اسی کو کہتے ہیں جو عظیم الشان خبریں امت تک پہنچاتا ہے، عام خبریں نہیں، عظیم الشان خبریں اور سچی خبریں، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ فرمایا عن النبأ العظیم، یہ کس بڑی اور عظیم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے جے میں گوئیاں کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اشکالات کر رہے ہیں اور بحث و مباحثہ پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا ان کو اس کا احساس نہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے قیامت آئے گی اور کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی قیامت نہیں، جب آئے گی لے آؤ، کوئی دھمکاتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں یہ اختلاف میں پڑے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس اختلاف کا جواب کیا ہے، حل کیا ہے؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی کیا مطلب؟ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، قیل و قال کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، دور کی بات نہیں ہے، بڑی جلدی پتہ چل جائے گا۔ پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون، اور تھوڑی دیر صبر کرو، کیا ہو گیا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ جیسے کوئی انسان کسی کو نتیجے کی خبر دے کہ بھائی اگر ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اب وہ نہ مانے تو پھر انسان کیا کہتا ہے، صبر کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، خود ہی تمہارے سامنے نتیجہ آ جائے گا، تمہاری آنکھیں کھل جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین اسی انداز سے، تحکمانہ انداز سے فرما رہے ہیں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، بحث کی کیا ضرورت ہے، اس کا جب قیامت آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ یہ ہے قیامت۔ اور اس کی امکانی صورت کیا ہے؟ قیامت ظاہر ہے لانی کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ قیامت کا اعلان اور قیامت کا وقوع کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اب انسان اگر قیامت میں شک کر رہے ہیں تو وہ گویا کہ اللہ کی قدرت میں شک کر، اس لیے آگے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم قیامت کو بھی لا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک دلیل فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو گہوارہ نہیں بنا دیا؟ مہاد پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، بچھونے کو بھی کہتے ہیں۔ زمین اللہ نے ایسی بنا دی کہ انسان کے لیے بڑی آرام دہ چیز ہے، انسان دنیا کے اندر بھی اس پہ آرام کرتا ہے، اس پہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اس سے اپنی معیشت سیدھی کرتا ہے، اس پہ اپنا مکان بناتا ہے۔
اس میں اپنی ساری ضروریات اس زمین سے پوری کرتا ہے۔ یہ زمین انسان کے لیے ایک ماں کی طرح ہر ضرورت اس کی پوری کرتی ہے۔ تو گویا جیسے ماں کی گود ہوتی ہے جو بچے کو سنبھالتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کو ایسا بنا دیا جو انسانوں کو سنبھالتی ہے۔ کیا اس زمین کو ہم نے مہاد نہیں بنایا؟ تو جو اللہ اس زمین کو پنگوڑا اور گہوارہ بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس زمین کو ختم کر کے قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ پھر دوسری فرمایا والجبال اوتادا، اسی زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین پانی کے اوپر ایسے ڈولتی تھی جیسے کوئی چیز جو ہے وہ اس میں لرزش ہو، کپاہٹ ہو۔ تو اللہ نے اس زمین کا بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ تو گویا پہاڑ ایسے کام دے رہے جیسے کوئی لکڑی ہل رہی ہو تو کیل سے اس کو ٹھوک دیا جاتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی۔ تو گویا زمین کی حرکت کو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں سے روک دیا، پہاڑوں کو اس زمین پہ ٹھوک دیا۔ اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے انداز سے اس کا مطلب یوں بیان فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر وسائل کی کمیابی کی وجہ سے اضطراب تھا۔ زمین میں اتنے وسائل نہیں اللہ نے رکھے جتنے وسائل اللہ نے پہاڑوں میں رکھے، تو زمین کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا، مشکلات پیدا ہو جاتی، تو اللہ نے پہاڑوں کے خزانے رکھ کے اس زمین کے اضطراب کو دور کر دیا۔ گویا یہ پہاڑ زمین کے لیے ایک کیل کا سامان بن گیا۔ تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنا سکتا ہے وہ اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تم سب کو، اس تم سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان میں جوڑا کیا ہے، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا، اور یہ مرد اور عورت بنانا یہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم۔ میرے عزیز دوستو، اس اللہ کی تخلیق کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، اسباب کے لحاظ سے ہم نے اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی۔ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں نہیں دیتے۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ تو یا تو اس سے مرد اور عورت کا جوڑا مراد ہے، یا علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کا جوڑ رکھا ہے۔ یہاں پہ اگر عروج ہے تو زوال بھی ہے، یہاں پہ اگر خوشی ہے تو اس کے ساتھ غم بھی ہے، یہاں اگر روشنی ہے تو اس کے ساتھ اندھیرا بھی ہے، یہاں اگر کوئی انسان وہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ سر پہ موت کے سائے بھی کھڑے، کوئی تندرست صحت مند جوان اور تگڑا ہے تو اس کے سر پہ بیماری اور بڑھاپے کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ گویا اس دنیا کو اللہ نے متضاد چیزوں کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ اگر یہاں پہ بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کون کرتا؟ اگر غم نہ ہوتے تو خوشیوں کو کون مناتا؟ اگر یہاں پہ اجالے اندھیرے نہ ہوتے تو اجالوں کی قدر کون کرتا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس جہان کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور جوڑ سے پاک واحد ذات اللہ رب العالمین کی ذات، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ضد نہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ اس کا کوئی برابر کا ساجی اور شریک ہے۔ تو جس اللہ نے اس کائنات کو ان متضاد صفات کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس جہان کو توڑ پھوڑ کے قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا۔ نوم
نیند کو کہتے ہیں، اور سبات کا معنی کاٹ دینے والے، ختم کر دینے والے۔ نیند ایسی چیز ہے جو انسان کے دن بھر کی تھکن کو، انسان کے جسم کی کمزوری کو اور انسان کے جسم کے اوپر پیدا ہونے والے تھکاوٹ کے آثار کو ختم کر دیتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے یہ نیند۔ اور میرے بھائیوں، یہ نعمت اللہ نے ہر ایک کے لیے عام کی ہوئی ہے، بلکہ اس اعتبار سے یہ عام آدمی کے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے کہ انسان، جتنے مالدار انسان ہیں، ان کے پاس راحت کے اسباب تو ہے، ان کے پاس ٹھنڈے گرم کمرے تو ہیں، اچھے خوبصورت بستر تو ہیں، لیکن بعض اوقات ان نرم و گداز گدوں پہ بھی ان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے، نیند کی گولیاں کھاتے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک مزدور آدمی، ایک عام آدمی دن بھر تھکاوٹ کے بعد بعض اوقات زمین پہ ہی لیٹتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی۔ اللہ رب العالمین کی یہ بیش بہا نعمت اللہ نے عام کر رکھی، اور اگر یہ نیند نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کام کاج میں، محنت میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے اور بہت زیادہ کھپا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نیند کو زبردستی کی چیز ایسی بنا دی کہ خود بخود ہی نیند آنے لگ جاتی، پھر سونے کی حاجت ہونے لگ جاتی، پھر سو جاتا ہے، اور جب سوتا ہے تو اس کا جسم صبح اٹھتا ہے بہترین فریش جسم، دوبارہ تازہ دم ہو کر اپنے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیند بہت بڑی نعمت، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ جو اللہ سلا کے دوبارہ جگا سکتا ہے وہ مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو سو کے اٹھنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اس میں بھی یہی پیغام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی۔ نیند کے بعد اٹھ جانا یہ ایسے ہی جیسے موت کے بعد زندہ ہو جانا۔ اور آخر میں فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہمارا ایمان ہے کہ سب نے جمع کس کے پاس ہونا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جمع۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں، جو انسان ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے وہ اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، اور اس کے لیے پھر تیاری کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت